پاکستان کی کوشش جاری، مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سفارتی اجلاس۔ مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ گزشتہ روز پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ چاروں وزرائے خارجہ کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کا استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، مذاکرات کے نتائج عالمی سطح پر حکمت عملی تیار کرنے میں مدد۔ آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی۔ ایکس پر جاری بیان میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا روزانہ 2 جہاز آبنائے ہرمز عبور کریں گے۔ اسحاق ڈار نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سمیت اہم رہنماؤں کو ٹیگ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے اقدام کو خوش آئند اور تعمیری قرار دیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت، مثبت اعلان کو بڑا قدم قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسحاق ڈار کے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت والے ٹویٹ شیئر کر دی۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایران نے 20 پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ روزانہ 2 پاکستانی جہاز اس اہم گزرگاہ سے روانہ ہوں گے۔ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے کلیدی راستہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ اقدام سے خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کا امکان۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی وافر مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایندھن بچت اور کفایت شعاری اقدامات پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ حکومت نے تیل کی قیمتیں روکنے کے لیے 125 ارب روپے فراہم کیے۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کر کے غیر ضروری سفر سے گریز اور ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا۔ موٹر سائیکل اور رکشہ رجسٹریشن کی ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی ہدایت بھی کی۔ صوبوں اور دیگر علاقوں کے ساتھ رابطے تیز کرنے کا حکم دیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملہ، امریکی طیارہ تباہ۔ امریکی سرویلنس طیارہ E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئی۔ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم طیارہ جنگ میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ طیارہ سینکڑوں میل دور تک طیاروں اور ڈرون کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق امریکی جنرلز کا موقف ہے کہ E-3 کی تباہی سے نگرانی نظام کو بڑا دھچکا لگا۔ امریکہ کا ایران کے ساحلی علاقوں خصوصاً خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کی تیاری۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں محدود زمینی آپریشن کے لیے خصوصی دستے اور روایتی فوج تیار ہے۔ پینٹاگون کی ہفتوں پر مشتمل ممکنہ زمینی جنگ کی پلاننگ کا بڑا انکشاف ہوا۔ امریکی حکام کے مطابق صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ آپریشن کے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ صدر ٹرمپ کی منظوری ابھی غیر یقینی ہے، حتیٰ فیصلہ باقی ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایران کے حملوں کی تصاویر شیئر کرنے کے الزام میں UAE میں 17 برطانوی شہری گرفتار افراد میں سیاح، مقیم شہری اور جہازوں کا عملہ شامل ہے۔ بعض شہری ضمانت پر رہا، پاسپورٹ ضبط کر کے ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ اماراتی قانون کے تحت تصاویر وصول کرنے بھی جرم، سزا 10 سال قید اور 2 لاکھ درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جنگ میں قبل دبئی میں 2,40,000 برطانوی شہری مقیم ہیں۔ ایران جنگ کے بعد ان میں سے نصف شہری برطانیہ واپس جا چکے ہیں۔ امریکہ بھر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نوکنگز مظاہرے، 70 لاکھ افراد کی شرکت کا دعویٰ۔ ایران پر جنگ کے خدشے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، جنگ روکنے کے مطالبات زور پکڑ گئے۔ رابرٹ ڈی نیرو کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، کرپٹ رہنماؤں کو روکا جائے۔ اتوار کو امریکہ کی 50 ریاستوں میں 3,200 مزید احتجاج متوقع ہیں۔ اسرائیل میں بھی ایران جنگ کے خلاف بڑے مظاہرے، مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران نے NPT سے علیحدگی پر غور شروع کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سے متعلق ادارے معاہدے سے دستبرداری کے آپشنز کا جائزہ لینے لگے۔ NPT میں رہنے کا جواز ختم ہو چکا ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، IAEA پر سنگین الزامات، معائنہ کاروں کے ذریعے جاسوسی کا خدشہ ظاہر۔ امریکہ اور اسرائیل پر ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کا الزام، عالمی ادارے کی خاموشی پر تنقید۔ ممکنہ علیحدگی سے عالمی سطح پر جوہری کشیدگی میں اضافے کا خدشہ۔
پاسداران انقلاب نے دھمکی دی کہ اسرائیل اور امریکی یونیورسٹی کو نشانہ بنائیں گے. طلباء، اساتذہ اور شہریوں کو منتبہ کیا جامعات سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہیں. تہران کی ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کے رد عمل میں سخت بیان. ایران نے کہا امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے دوران جامعات اور تحقیقی مراکز کو نشانہ بنایا. خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے. تعلیمی ادارے بھی ممکنہ ہدف قرار. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہو گیا. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آج حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کیے گئے. جنوبی فارس میں امریکی لڑاکا طیارہ F-16 مار گرانے کا دعویٰ. سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش کر دیا گیا. ایران نے موقع اختیار کیا ہے کہ خطے اور مقبوضہ فلسطین میں امریکی اور اسرائیلی صنعتی اہداف پر شدید حملے کیے گئے. ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا دعویٰ ہے کہ حیفا اور اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر نشانہ بنایا گیا. بن گورین ایئر بیس پر ایندھن ذخائر بھی حملے کا سبب بنے. ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ مکمل. بڑے پیمانے پر تباہی کے دعوے. ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق 93,000 سویلین امکانات کو متاثر ہوئی. مختلف صوبوں میں 71,547 مکانات تباہ ہوئے. شہری بحران شدت اختیار کر گیا. 26,000 سے زائد تجارتی املاک کو نقصان پہنچا. معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے. دارالحکومت تہران میں 31,000 سے زائد رہائشی اور کمرشل عمارتیں تباہ ہوئیں. 600 اسکول اور 295 طبی مراکز بھی نشانہ بنے. انسانی بحران پر عالمی تشویش. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے 9 کنگز مظاہرے میں ٹرمپ پر شدید تنقید کی. امریکی سینیٹر برنی نے کہا کہ ایک شخص نے ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے رکھا ہے. ہم آمریت قبول نہیں کریں گے. غزہ میں ہزاروں افراد کی ہلاکتیں اور ایران پر 2,000 شہری مارے جانے کی تشویش. اسرائیل کو امریکہ ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اسلحہ کی فراہمی روکنے کا مطالبہ. ایران کے خلاف جنگ روکنے اور عوام کے پیسے تعلیم، صحت اور سستے گھروں پر خرچ کرنے کی سفارش. 9 کنگز مظاہرے میں ٹرمپ اور دیگر عرب پتی افراد کی آمریت مسترد کرنے کا اعلان. روس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی سخت مذمت کی. بوشہر، قندراب اور اردکان کی تنصیبات کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا نے کہا حملے مشرق وسطیٰ میں جنگ کی شدت بڑھا رہے ہیں. ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور جوہری معاہدے کی خلاف ورزی ہیں. ذمہ دار عناصر کو اس کے نتائج کا ادارک کرنا ہوگا. عالمی برادری کو مزید جانی نقصان اور ممکنہ بحران سے بچانے کی ضرورت ہے. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا اٹیالہ جیل میں طبی معائنہ. ڈاکٹر محمد عارف خان کی آنکھوں کی تفصیلی چیک اپ کیا. بشرا بی بی کی دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آنے اور سر درد کی شکایت سامنے آئی. ڈاکٹروں کی جانب سے آئی ڈراپس اور دیگر ادویات تجویز. مطالعہ اور قریبی کام کے لیے بہتر اور روشن جگہ استعمال کرنے کی ہدایت کی. 4 ہفتے بعد دوبارہ طبی معائنہ کرنے کے لیے سفارش کی. پاکستان کے ساتھ مسائل بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان کا بیان. افہام و افغانستان نے موقف اختیار کیا کہ افہام و تفہیم ہی 2 طرفہ تعلقات میں بہتری کا راستہ ہے. اماراتی وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ. اہم امور پر تبادلہ خیال. افغانستان امریکہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی زیر بحث آئی. افغان وزیر خارجہ نے یقین دلوایا کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. قیدی رہائی میں کامیاب ثالثی پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ. مسائل کے حل کے لیے آمادگی ظاہر. بلوچستان کے 10 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ. دفعہ 144 کا نفاذ کے بعد اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی آئی. امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اہم فیصلہ کیا گیا. حالیہ واقعات اور شہریوں کی ہلاکت کے بعد سخت اقدامات اٹھائے گئے. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا. ٹرمپ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا. ترجمان نے کہا انسولین سمیت ضروری ادویات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. فارماسیوٹیکل کمپنیاں از خود قیمتیں نہیں بڑھا سکتی. سخت نگرانی جاری ہے. ادویات کی قلت کا کوئی فوری خطرہ نہیں. 4 سے 6 ماہ کا ذخیرہ موجود ہے. کمپنیوں کو خام مال کے متبادل ذرائع اور مناسب اسٹاک برقرار رکھنے کی ہدایت.
کراچی میں پاکستان رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی فتنہ ہندوستان کا دہشت گرد گرفتار دہشت گرد عاصم ولد اصغر علی بلوچ کے قبضے سے اسلحہ ایمونیشن اور دھماکہ خیز مواد برآمد دہشت گرد 2023 میں کمانڈر طارق عرف صوفی کے کہنے پر فتنہ ہندوستان میں شامل ہوا ایران کے رمضان میں روح پوش رہا سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف اکسانے کا اعتراف دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری دہشت گردوں کو سی ٹی ڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کاروباری وفد سے ملاقات میں معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا سرمایہ کاری کے فروغ صنعتی تجارتی سرگرمیوں کے بڑھانے اور برآمدات میں اضافے کے امکانات پر غور معیشت کی بحالی سرمایہ کاری میں اضافہ اور روزگار کے مواقع کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول سہولیات اور تحفظ کی یقین دہانی وزیر اعظم شہباز شریف کے معاشی بحالی کے ویژن کو عالمی سطح پر سراہا گیا سادگی اور کفایت چاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور موجودہ حالات میں مشترکہ ذمہ داری قرار پی آئی اے کی لندن کے لیے 6 سال بعد براہ راست پرواز بحال پہلی پرواز اسلام آباد سے 29 مارچ کو روانہ ہوگی افتتاحی تقریب میں سیکرٹری دفاع محمد علی اور ہائی کمشنر جین میرٹ شریک پرواز کی بحالی پاکستان اور برطانیہ کے لیے تعلقات کی عکاسی جین میرٹ نے کہا ہے کہ لندن کے لیے پروازوں کی بحالی خوش آئند ہے سیکرٹری دفاع محمد علی نے کہا کہ پروازوں کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے سابق کپتان پر الزامات لگانے پر اوپنر بلے باز احمد شہزاد قانونی مشکل میں پڑ گئے ایک سے زائد بار الزام سننے پر سابق کپتان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا مصباح الحق نے احمد شہزاد کو حد تک عزت کا نوٹس بھجوا دیا احمد شہزاد سے 2 روز میں جواب طلب گزشتہ دنوں سابق کپتان مصباح الحق کے حوالے سے احمد شہزاد نے متواتر بعض تبصرے کیے ان میں سے ایک مخصوص کھلاڑی کو نہ کھلانے کے حوالے سے تھا جس کا جواز بھی دیا گیا اور دبئی میں عالمی گھوڑ سواری کے مقابلے کا انعقاد امریکہ گھوڑا میگنیٹیوڈ فاتح قرار پایا فاتح گھوڑے کے سوار کو $12 بلین انعامی رقم دی گئی دبئی ورلڈ کپ میں مجموعی انعامی رقم 30.5 بلین تھی دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کی ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی کہا کہ یہ متحدہ عرب امارات کے کھیل کے میدان میں ایک نیا کارنامہ ہے